لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الفرشي المكي المطهي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات. یہ سورہ رحمان اور آیے کریمہ سے آپ کی واقفیت، وہ خدا کیسا ہے جس کے اپنی رحمانیت کا اعلان کیا، اور رحمانیت کے اعلان کے بعد قرآن کے تعلیم کا اعلان کیا کہ وہ خدا وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. اس کے بعد ہے خلقت انسان، اور انسان کو پیدا کیا اور بیان کی تعلیم دی. دنیا میں دو طریقے کے انسان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ایک وہ انسان ہے جب اس دنیا میں آیا تو کچھ نہیں جانتا تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے بطن سے جدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. ایک انسان وہ ہے جو اس دنیا میں آیا تو جاہل پیدا ہوا. ایک انسان کی تعریف قرآن نے یہ کی، علم القرآن خلق الانسان. پہلے قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا. اب ظاہر ہے جب خلقت الگ الگ ہے تو اثرات الگ الگ ہیں. سلامات. کیسے پیدا ہوا؟ جس کا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا تھا، جس کی آنکھیں ٹک نہیں سکتی تھیں، جس کے قدم اٹھ نہیں سکتے تھے، جس کے دہن میں بولنے کی قوت و طاقت نہیں تھی. جب وہ انسان اس دنیا میں آیا تو کتنا عاجز آیا اور کتنا مجبور آیا. تو دنیا میں ہم جیسے ہمارے گھرانوں میں جو انسان پیدا ہوئے تو بہت کمزور پیدا ہوئے. بہت بڑا جاہل انسان پیدا ہوا، کچھ نہیں جانتا تھا. لیکن جب آل محمد کے گھرانے میں بچے پیدا ہوئے تو بہت بڑے عالم پیدا ہوئے اور قادر پیدا ہوئے. صلوات. ایک صلوات اور مل کے پڑھیں. ایک بچہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. لاؤ دنیا والو ایسی نظیر لاؤ. کیسا بچہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے جو عالم بھی ہے
اور جو قادر بھی ہے. یعنی بچے نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی یہ دو صفتوں کا اظہار کیا. ایک صفت علم ہے اور ایک صفت قدرت ہے. صفت قدرت کا اظہار اس وقت ہوا جب ازدر قریب آیا، اس کو دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا. یعنی جس کا بچپنا ایسا ہے کہ تقسیم عدالت کی ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور جب نبی کریم تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں کے اوپر توریت کی بھی تلاوت ہے، زبور کی بھی تلاوت ہے، انجیل کی بھی تلاوت ہے، اور نبی تصدیق کرتا ہوا جا رہا ہے کہ زبور صاحب زبور سے بہتر، توریت صاحب توریت سے بہتر، انجیل صاحب انجیل سے بہتر، قرآن مجھ جیسا پڑھا. نبی جیسا ہونے کے لیے علی جیسا ہونا چاہیے. صلوات. بھائی پہلے ہی دن علی نے بتا دیا قرآن پڑھ کے، اور نبی نے تصدیق کر دی کہ اگر کوئی آواز اٹھائے کہ میں نبی جیسا ہوں تو اسے علی جیسا پہلے ہونا پڑے گا. تو زبور بھی یاد ہو، توریت بھی یاد ہو، انجیل بھی یاد ہو، قرآن بھی یاد ہو. اب مجھے تعجب ہے ایک سورہ بھی یاد نہیں. صلوات. تو علم لے کے جو آیا وہ آل محمد کا گھرانہ ہے. عالم پیدا ہوئے اور قادر پیدا ہوئے. جو عالم اور قادر پیدا ہونے والا گھرانہ ہے وہ آل محمد کا گھرانہ ہے. تو سارے صفات کا مظہر جنہیں بنا کے بھیجا گیا انہیں محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے. اللہ کے صفات کو جو ظاہر کرنے والے ہیں انہیں محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کے صفات کا پتہ نہ چلتا. اس لیے کہ اگر وہ قدیم ہے تو پتہ کیسے چلے، اگر وہ عالم ہے تو ہمیں معلوم کیسے ہو، اگر وہ قادر ہے تو ہمیں معلوم کیسے ہو، اگر وہ صادق ہے تو ہمیں معلوم کیسے ہو، اگر وہ متکلم ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا مجسم ہے نہیں، وہ آ نہیں سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ عالم ہوں میں تو کیسا، قادر ہوں تو کیسا، صادق ہوں تو کیسا، متکلم ہوں تو کیسا. لہذا کوئی نہ کوئی نمونہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا نمونہ ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ جب میں ایسا عالم ہوں تو وہ کیسا ہوگا، جب میں ایسا قادر ہوں تو وہ کیسا ہوگا، جب میں ایسا صادق ہوں تو وہ کیسا ہوگا. نمونہ دیکھتے جاؤ، اللہ کو سمجھتے جاؤ. صلوات. ایک صلوات مل کے اور پڑھیں، دھیرے دھیرے بجاتے رہیں گے. تو جو علم لے کے آیا ہے وہ آل محمد کا گھرانہ ہے. اور یہ سارے گھرانے کل کے کل افراد جو ہے یہ پڑھ کے آئے ہیں. آل محمد کا گھرانہ وہیں سے پڑھ کے آیا. اگر وہاں کا پڑھا نہ ہوتا تو نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت نہ ہوتی. نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت نہ ہوتی. نزول قرآن سے پہلے قرآن کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں. قرآنی آیات آئیں گی بعد میں، پڑھوں گا پہلے میں. الحمدللہ رب العالمین. صلوات. تو آیات قرآنی آئی بعد میں، اور آیتیں پڑھ کے پہلے بتانے والے کچھ اس گھرانے کے افراد تھے جنہوں نے آیات قرآنی پڑھی. اور جب آپ دیوان ابو طالب پڑھیں گے تو یہ دیوان اشعار سرکار ابو طالب کے اشعار کے مجموعے کا نام دیوان
ابو طالب کہا جاتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآنی آیات کے ترجمے اور مطالب عربی اشعار میں ہیں، اور یہ اس وقت کہا ہے جب قرآن کا نازل ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا اور نزول قرآن شروع نہیں ہوا۔ آغاز نزول قرآن سے پہلے، آغاز اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو قرآنی آیات کا ترجمہ عربی اشعار میں کر رہا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آنے کے بعد آیتیں یاد نہ ہو سکیں، صلوات ہے۔ تو علم بہت اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن نے سب سے پہلے جو سورہ بھیجا ہے وہ سورہ علق ہے، جس کو سورہ اقرا ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بھی جو ترجمہ ہے، جس میں جو آیتیں ہیں اس میں بھی تذکرہ علم ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، انسان کو سب کچھ بتا دیا جو نہیں جانتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا یہ سورہ اس وقت ہے جب انسان کو تعلیم دی جا چکی تھی اور قرآن بتایا جا چکا تھا، اور وہ انسان آیا بعد میں ہے، اور قرآن نے اس کا اعلان کیا پڑھیے، اس کا مطلب پڑھ کے آئے تھے جب ہی کہا گیا۔ صلوات، جب پڑھ کے آئے تھے جب ہی پڑھا گیا۔ لہٰذا ایسا علم کہیں نہیں ملے گا جس کے لیے خود سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آؤ دنیا والو پوچھو، جو ممبر سلونی سے اعلان کر رہا ہے اس خطیب سے پوچھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، مجھے آپ نے یہی حکم دیا ہے، ایک صلوات پڑھیے تو میں سنانا شروع کروں۔ یہ خطبہ مولا علی نے ممبر کوفہ سے ارشاد فرمایا ہے اور اپنے فضائل و مناقب کا اعلان کیا ہے، اس لیے کہ دنیا کیا فضیلت بیان کرے گی، اسے کچھ معلوم ہی ہے، بس اسی گھر آنے والے فضیلت بیان کریں گے، یا رسول اللہ بیان کریں یا مولا علی اپنا تعارف کرائیں۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ انا سید الوصیین، میں اوصیاء کا سردار ہوں، وہ وصی و سید النبیین، اور انبیاء کے سردار کا وصی ہوں۔ انا امام المسلمین، میں مسلمانوں کا امام ہوں، وقائد المتقین، اور متقیوں کا رہنما ہوں۔ اب یہ دو لفظیں بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کا امام ہوں اور رہبری مجھے متقین کی کرنا ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں آپ حضرات۔ انا ولی المومنین، میں مومنین کا ولی ہوں۔ ٹھیک ہے، آیت یاد ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، میں مومنین کا ولی ہوں، یعنی اللہ بھی ولی ہے، رسول اللہ بھی ولی ہے۔ اکیلے اعلان تو کیا، لیکن آیت نے اعلان کر دیا کہ ایک ولی نہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو لوگ نماز قائم کر رہے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، الگ ایک ذات ہے جو اس عمل کو انجام دے رہی ہے، مراد سارے ائمہ ہیں۔ صلوات۔ مجھے فخر ہے کہ میں مومنین کا ولی ہوں، وزوج سیدت نساء العالمین، اور بی بی زہرا کی جو کائنات کی سردار ہیں، میں ان کا شوہر ہوں، یعنی سیدت نساء العالمین کا زوج میں ہوں۔ انا متختم بالیمین والمؤقر بالجبین، میں داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا ہوں۔ یاد رکھیے سیرت علی یہی ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جائے، اور انگوٹھی جو پہنتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علامات مومن میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا ہوگا، والمؤقر للجبین، اور رخسارہ مٹی پر رکھنے والا ہوگا، یعنی مولا اپنے رخسار کو مٹی پر رکھ کے دنیا کو بتاتے تھے کہ دیکھو جب مقام عبادت میں آنا تو سجدہ مٹی ہی پر کرنا، اور تمام خاک میں جو سب سے افضل خاک ہے اسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ اگر ہماری نماز ٹیڑھی ہو جائے تو خاک شفا سے سیدھی ہو جائے گی۔ صلوات۔ بھائی یہ دلیل ہے میرے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خاک شفا پر جو سجدہ کرتا ہے اس کی نماز اگر کمی میں بھی پائی جا رہی ہے، ان کی نماز میں نقص بھی پایا جا رہا ہے، تو خاک شفا پر سجدے کی وجہ سے اس کی نماز کو اللہ قبول کر لے گا۔ جس کے قدموں کی خاک کے یہ اثرات ہیں، اس مظلوم امام کا رتبہ کیا ہوگا؟ صلوات۔ انا صاحب بدر و حنین، میں ہی وہ ہوں جس نے فتح کیا ہے۔ بدر کے فاتح کا نام علی ہے، حنین کے فاتح کا نام علی ہے۔ میں نہ ہوتا تو نہ وہ جنگ فتح ہوتی، نہ وہ معرکہ سر ہوتا۔ جو معرکوں کا سر کرنے والا اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ انا الضارب بالیفین والطائن بالرمحین، ہاں میں ایسی تلوار سے حملہ کرتا ہوں جو دو دھاری ہو، اور دو نیزوں سے جنگ کرنے والا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہاں کوئی نہ کوئی تو موقع ہوگا، اس لیے میں تھوڑا سا یہاں پر آپ سے کہنا چاہوں گا۔ اس کی وضاحت میں ساری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ہزاروں تکبیروں کی صدا مولا علی کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ پڑوسی گواہی دیتا ہے کہ رات میں ہم نے صدائے اللہ اکبر سنی ہے، تو رات میں جو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ دن میں جو کبھی یہودی کے باغ میں ہے، کبھی غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کبھی میسم کی دکان کے اوپر ہے، اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ تو سوئے کب؟
تو سوئے کب؟ دنیا کو یہ معلوم ہے، اور قرآن میں آیت اعلان کر رہی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا اسے کہتے ہیں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ پڑوسی کہتا ہے رات میں جگے، یہ لوگ کہتے ہیں دن میں یہاں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سوئے نہیں، لیکن دنیا کو یہ معلوم ہے کہ علی جگ رہے ہیں، لہذا ایک رات ایسی آنی ضروری تھی تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج مولا علی سو رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج مولا علی سو رہے ہیں، تو مولا علی بستر نبی پر سوئے۔ بھائی اگر قرآن پڑھنے کے بعد نصیری یہ کہے کہ لاؤ اس آیت کا مصداق دکھاؤ، کون ہے جو رات میں نہیں سوتا، کون ہے جو دن میں نہیں سوتا، کون ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یہ خدا کے صفات میں سے ہے، اپنے خدا کو دکھاؤ، اگر نہیں دکھا سکتے ہو تو آؤ۔ لہذا اب ضروری تھا کہ ایک رات ایسی آئے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے آج مولا علی سو رہے ہیں۔ تو بستر نبی پر جب مولا علی سوئے تو صرف نبی کی جان نہیں بچی، صرف نبی کی جان نہیں بچی بلکہ الوہیت بچی، وحدانیت بچی۔ جب سوتا ہے تو وحدانیت بھی بچاتا ہے، رسالت و نبوت بھی بچاتا ہے، جب اٹھے گا تو کیا کیا بچائے گا؟ صلوات۔ اب ایسا جو سو کے وحدانیت بھی بچا رہا ہے، جو نبوت بھی بچا رہا ہے، اس کے دو دشمن ہوں گے، اس لیے کہ جو اللہ کا مخالف ہے وہ علی کا مخالف ہے، جو نبی کا مخالف ہے وہ علی کا مخالف ہے۔ تو مولا علی کو اب دو محاذ پر جنگ کرنا ہے، ایک اللہ کے محاذ پر لڑے، ایک رسول اللہ کے محاذ پر لڑے۔ جب دو محاذوں پر لڑائی ہے تو پالنے والے تلوار ایسی دینا، ایسی دینا جو دو دھاری ہو، ایک طرف سے اللہ کے دشمن کو مارے، ایک طرف سے رسول اللہ کے دشمن کو مارے۔ صلوات۔ تو میں دو تلواروں کے ذریعے سے حملہ کرنے والا ہوں اور دو نیزوں کے ذریعے سے۔ یہ کمال مولا علی میں ہے کہ ایک وقت میں داہنی طرف بھی حملہ ہے، ایک ہی وقت میں بائیں طرف بھی حملہ ہے۔ انا وارث علم الاولین، میں علوم اولین کا وارث ہوں، یعنی انبیاء کا وارث میں ہوں، سارے علوم کا وارث میں ہوں۔ اسی لیے منبر سے اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ قبل ان تفقدونی، اس کا ترجمہ پہنچ گیا آپ لوگوں تک، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔ میں ترجمہ یہی کرتا ہوں، اس لیے صحیح ترجمہ یہی ہے کہ تم گم کر دو، اس لیے کہ عربک گرامر کے اعتبار سے بھی یہی ترجمہ صحیح ہے، اس لیے کہ جو مخاطب ہے وہ مجمع ہے سامنے، میں گم ہونے والا نہیں، میں گم ہونے والا ہوں۔ جس سے خطاب فرما رہے ہیں وہ گم کر سکتا ہے، علی گم ہونے والا نہیں۔ قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، علی گم ہونے والا نہیں۔ علی کل بھی حاضر و ناظر تھا، آج بھی حاضر و ناظر ہے، کل بھی حاضر و ناظر رہے گا۔ جس طریقے سے بڑا بھائی حاضر و ناظر ہے ویسے ہی چھوٹا بھائی حاضر و ناظر ہے۔ بھائی اس میں شک و شبہ کی گنجائش کیا ہے؟ اس لیے کہ روز اعلان ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ صلوات۔ بھائی گواہی ہم دے ہی رہے ہیں، یہ علم اولین کے وارث ہیں، سارے انبیاء کے علوم کے وارث سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ حجت اللہ۔ ایک صلوات مل کے پڑھیں۔ انا حجت اللہ علی العالمین، میں عالمین پر اللہ کی حجت ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں؟
میں عالمین پر اللہ کی حجت ہوں. ایک عالم نہیں، ایک عالم نہیں، تمام عالمین پر. اب عالمین کی لفظ سے آپ واقف ہیں. الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہے تو اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے. نبی عالمین کے لیے رحمت ہے. اور علی کیا ہے؟ انا حجت اللہ علی العالمین. عالمین پر اگر کوئی دلیل ہے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. اہل و موالاتی مرحومون و اہل و عداوتی ملعونون. میرے محب قابل رحم ہیں. اگر رحم ہوگا تو میرے چاہنے والوں کے اوپر، اور اگر لعنت ہوگی تو میرے دشمنوں پر. صلوات. تو چاہنے والوں کے اوپر رحم ہے اللہ کا بھی، رسول اللہ کا بھی، ولی اللہ کا بھی. لقد کان حبیبی رسول اللہ کثیرا ما یقول. میرے حبیب اللہ کا رسول اکثر مقامات کے اوپر آپ ارشاد فرماتے تھے، یا علیو حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. تو آپ کا جملہ ہے، مولا علی نے اپنے خطبے میں پیش کیا ہے. سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے. اور جب نبی نے بھی فرما دیا اور علی نے بھی فرما دیا تو اب ایک حدیث نہ رہ گئی، دو حدیث ہو گئی. اے علی، آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے. وہ بغض کا کفر و نفاق، اور آپ سے جو بغض رکھے وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے. ایک صلوات پڑھے تو دلیل دوں. بھائی پہلے فقرے کو اوپر آپ کے ذہن میں ہے کہ علی کی محبت تقوی بھی ہے، وہ ایمان بھی ہے. آپ نے گواہی دی، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. ہے تو گواہی آپ نے دے دی ہے، لہذا ایمان کی گواہی دی ہے، تقوی کی گواہی دی. علی سے محبت رکھنے والا مومن بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا. علی سے محبت رکھنے والا مومن بھی ہوگا اور متقی بھی ہوگا. اب دوسرا فقرہ، وہ بغض کا کفر و نفاق. اور اگر آپ سے کوئی بغض رکھتا ہے تو منافق بھی ہے اور کافر بھی ہے. بھائی ابھی تک دنیا یہی سمجھ رہی ہوگی کہ علی کی مخالفت کرنے والا خالی منافق ہے، لیکن خالی منافق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت آپ کے ذہن میں ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. بھائی غدیر کے موقع کی آیت ہے اور کافرین کا اعلان ہے. آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ قوم کافرین کی نہ ہدایت کر رہا ہے نہ ہدایت کرے گا. صرف زمانے حال نہیں ہے، زمانے استقبال میں بھی ہدایت نہیں ہوگی. ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو بھی غدیر میں موجود ہو اور مبارکباد دینے کے بعد بھی مبارکباد سے پھر جائے تو اسے دو چیزیں ملی، ایک نفاق بھی ملا، ایک کفر بھی ملا. صلوات.
اب یہاں سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ایک فضیلت اور ظاہر ہو جائے. غدیر کی آیت ہے بہت بڑی، اختتام تبلیغ ہے، اور پہلا جو تبلیغ جہاں آغاز تبلیغ ہے وہ ہے ذوالعشیرہ، اور ذوالعشیرہ کی آیت ہے بہت چھوٹی، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. آیت بہت چھوٹی آ گئی، اسی پر نبی کو عمل کرنا ہے. غدیر میں آیت بہت بڑی آئی ہے، غدیر کی آیت بہت بڑی ہے، ذوالعشیرہ کی آیت بہت چھوٹی ہے. اور ذوالعشیرہ وہ ہے جہاں کو اوپر لوگوں کو الوہیت بتانا ہے، وحدانیت بتانا ہے، رسالت بتانا ہے. اور غدیر وہ ہے جہاں نہ وحدانیت بتانا ہے، جہاں نہ رسالت بتانا ہے، وہاں تو ولایت بتانا ہے. تو ذوالعشیرہ وہ ہے جہاں توحید کا اعلان ہونا ہے، جہاں نبوت و رسالت کا اعلان ہونا ہے، اور وہ بھی اس انداز سے ہے کہ ڈرائیے. ڈرانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے حفاظت کا انتظام ہو. ڈرانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے سے حفاظت کا انتظام ہو. اگر پہلے سے محافظ نہیں ہے تو ڈرائے کیسے؟ ریئیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں کہ ڈرانے کے لیے گئے، وہاں کو اوپر لوگوں نے حملہ شروع کر دیا. لہذا ضروری تھا کہ ڈرانے کے ساتھ حفاظت کا بھی انتظام ہو. پالنے والے قرآن پڑھنے کے بعد مجھے پتہ یہی چلا ہے، پڑھتا ہوں میں، اور مجھے بھی آیتیں یاد ہیں کہ وہاں کے اوپر آیتیں تکرار کے ساتھ آئی ہیں. تو اگر آیت ڈرانے کے لیے آئی تو حفاظت والی ساتھ میں آ جاتی، حفاظت والی ساتھ میں آیت آ جاتی کہ ڈرائیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. لیکن ڈرانے کی آیت ہے، حفاظت کی آیت نہیں ہے. بھائی بھیجی آیت وہاں جاتی ہے جہاں حفاظت کا انتظام پہلے سے نہ ہو. جب پہلے سے محافظ موجود ہے آیت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے سے سرکار ابو طالب موجود ہے، محافظ موجود ہے، اس لیے آیت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غدیر میں ابو طالب ہے نہیں، غدیر میں سرکار ابو طالب ہے نہیں. پالنے والے ابو طالب کی جگہ کسی اور محافظ کا انتظام کر دے ہیں تو ابو طالب کی جگہ کسی کا انتظام نہیں کیا. خود کہتا ہے اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. دیکھیں کیا آیت ہے، آپ کے ذہن تک بات پہنچ رہی ہے. یہاں کے اوپر کسی کا انتظام نہیں ہوا. کیوں؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ غدیر کے موقع پر ابو طالب جیسا کوئی محافظ نہیں تھا. غدیر کے موقع پر ابو طالب جیسا کوئی محافظ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی. تو ذوالعشیرہ میں جو کام ابو طالب نے کیا، غدیر میں وہ خدمت اللہ نے انجام دی. صلوات. اس لیے کہ نیچے سے پتھر نہیں آیا ہے، آسمان سے پتھر آیا ہے. بتاؤ کس انسان کے ہاتھ سے آیا ہے؟ کیا طے کرو گے کس نے پھینکا؟ کہا ابابیل دکھائی دے رہی ہے، کوئی منتخب کردہ نہیں دکھائی دے رہا. ماننا پڑے گا کہ علی کی ولایت سے جب بھی انکار کرو گے پتھر وہاں سے آئے گا. صلوات. انا بیت الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں. وانت مفتاح، یہ نبی نے فرمایا ہے میں حکمت کا گھر ہوں. ایک سلوات مل کے آگے آ جائیں آپ لوگ. تو میں حکمت کا گھر ہوں، نبی فرما رہے ہیں. اور اس حدیث کو مولا علی منبر کوفہ سے پیش کر رہے ہیں. تو کچھ اپنی حدیث ہے اور کچھ نبی کی حدیث ہے. جہاں ضرورت پڑی نبی کے اقوال کے حدیث کو پیش کرنے کی، نبی کے بھائی نے اپنے بھائی کا حوالہ دے دیا
کہ انا بیت الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، وانت مفتاح، کنجی آپ کے پاس ہے، جہاں کنجی ہوتی ہے اہم وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ دیواروں سے کوئی جا نہیں سکتا، اگر چھت نہ ہو جائے گا بھی تو کچھ اور کہا جائے گا۔ صلوات کذب، جملہ سنیے، حدیث سنیے، کذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، جھوٹا ہے وہ جو گمان کرتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور اے علی وہ تم سے دشمنی کرتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ شخص ہے جو یہ کہے کہ سرکار آپ سے محبت کرتا ہوں اور میرے بھائی علی سے دشمنی کرتا ہے، نہ وہ میرا دوست ہے، نہ مولا علی کا دوست ہے، نہ اللہ کا دوست ہے۔ صلوات انا خلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، یہ زوردار طریقے سے اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ میں وہاں کا بنایا ہوا ہوں، یہاں کے بنائے ہوئے اور ہو سکتے ہیں۔ وَأَنَا صِرَاطُ اللَّهِ، میں اللہ کی صراط ہوں۔ اب تو سورہ حمد کی آیت یاد آ جائے گی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ یہ کون سا راستہ ہے جس پر نعمت نازل ہوئی؟ اب غدیر کی نعمت والی آیت یاد ہے۔ صلوات انا باب اللہ، حدیث کیا تھی یہ؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، نبی فرماتے ہیں، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بھی دروازے کا نام علی ہے۔ اب آگے فرما رہے انا باب اللہ، میں اللہ کا بھی دروازہ ہوں۔ کسی در پر جاؤ گے بغیر علی کے پہنچ نہیں پاؤ گے۔ صلوات انا خازن علم اللہ، میں اللہ کے علم کا خزانہ ہوں، مجھ سے پوچھ لو، سارے علوم میرے پاس ہیں۔ اللہ نے اپنے اسرار کا مخزن اور اپنے علوم کا مرکز قرار دیا ہے۔ مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت کہاں آئی ہے، کون سی آیت کہاں آئی ہے۔ میں تو یہاں کے راستوں سے زیادہ وہاں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو مولا علی کا اعلان ہے انا المؤتمن علی سر اللہ، میں اسرار خدا کا امین ہوں، صرف جانتا نہیں ہوں، امانت ہے، یہ امانت کے طور پر مجھے ملا ہوا ہے۔ اس امانت سے میرے گھر کے لوگ واقف ہے، کوئی اور نہیں، میں امین ہوں، امانت میں خیانت تم کرتے ہو۔ صلوات وَأَنَا امام البریہ، میں کائنات کا امام ہوں، صرف تم لوگوں کا امام نہیں ہوں، اس لیے کہ قرآن میں لوگوں کے امام والی بھی آیت آئی ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ اور مولا علی فرما رہے ہیں میں لوگوں کا امام نہیں، کائنات کا امام ہوں، یعنی کائنات میں جو کچھ ہے سب کی امامت ہے، جسے ضرورت پڑے گی وہ مجھی سے پوچھنے آئے گا۔ صلوات
ایھا الناس اسمعوا قولی، لوگوں میری بات کو غور سے سننا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہ دینا، وَاقَلُوا عنی، بہت سمجھ کے سننا میری گفتگو، فَإِنَّ الْفِرَاقَ قَرِيبٌ، جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، انا وسیع خیر الخلق، میں خیر خلائق جو ہیں یعنی مخلوق میں جو سب سے بہتر ہیں ان کا وسیع ہوں، وہی سید الانبیاء، وہی خاتم الانبیاء، وہی سید المرسلین ہے، صلوات۔ انا ابو العطرۃ الطاہرہ والائمۃ الہادیہ، میں عطرت طاہرہ اور ائمہ ہادیہ کا باپ ہوں۔ ہاں آپ ہیں ابو الائمہ، بابا ہیں جد الائمہ، آپ ہیں ابو الائمہ اور دادا ہیں اور بابا ہے جد الائمہ۔ اب کہاں جاؤ گے؟ جو کچھ ملے گا تمہیں اب سے ملے گا، جد سے ملے گا، صلوات۔ انا اخو رسول اللہ و وزیر ہی و صاحب، میں رسول کا بھائی ہوں، آپ کا وزیر ہوں اور آپ کا صاحب و ساتھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب بننا چاہے تو اسے علی جیسا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اسی صحابہ سے صحابی بنتا ہے۔ اگر کوئی صحابیت کا دعویٰ کرے تو کم سے کم ایسا تو ہو، اس لیے کہ صحابی کی تعریف ہی ہے ہم الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت ایمان کے ساتھ حاصل کی ہو۔ اب اگر کوئی مومن نہ رہا تو صحابی بھی نہیں رہا، صلوات۔ آنکھوں سے دیکھ کے صحابیت نہیں ہے، ایمان کے ساتھ صحابیت ہے مومن ہو تو صحابی ہو۔ جب صحابی نہیں رہے تو اس سے بڑے عہدے پہ کیسے رہے، صلوات۔ انا امیر المومنین، پھر فرماتے ہیں میں مومنین کا امیر ہوں، وقائد الغر المحجلین، اور سفید پیشانیوں والوں کا رہنما ہوں۔ جس کی پیشانی سیاہ ہے علی اس کا رہنما نہیں ہے، جس کی پیشانی نور ہے، نورانیت والی ہے، اس کا میں قائد اور رہنما ہوں۔ یہ نور ملا تو کہاں سے ملتا ہے؟ صرف اور صرف ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے۔ حربی حرب اللہ، جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی۔ بھائی کوئی واقعہ یاد آیا کہ جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی؟ اللہ سے جنگ کرنے والا دائرہ اسلام میں ہے یا باہر ہے؟ صلوات۔ وسلمی سلم اللہ، اور جس نے مجھ سے صلح کی اس نے اللہ سے صلح کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا ذریعہ بھی ہے اور دوسرا راستہ بھی ہے۔ اگر میدان جنگ میں آ کے معافی مانگ کے صلح کر لی، صلوات۔ اطاعتی اطاعت اللہ، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وولایتی ولایت اللہ،
اور میری ولایت اللہ کی ولایت ہے، تو اب تین مولا ہیں، ایک اللہ مولا، ایک رسول اللہ مولا، ایک من کنت مولا۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ سنیں اس کے آگے کی فقرے اور خطبے کی بات۔ وصیتی اولیاء اللہ و انصاری انصار اللہ، میرے شیعہ خدا کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی اگر علی سے کسی کو محبت ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے صرف محبت نہیں ہے، اللہ سے بھی محبت ہے۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی، ایک محبت میں ساری محبتیں سمٹی ہوئی ہیں، اور اس محبت کا نام ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اب حدیث کا مطلب ذہن میں آ گیا۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر خدا کا ذکر عبادت ہے۔ تو اب اگر ذکر علی کر لیا تو ذکر رسول بھی مضمر ہے، ذکر خدا بھی مضمر ہے۔ علی سے محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ رسول کو بھی چاہتا ہے، یہ اللہ کو بھی چاہتا ہے۔ خالی رسول کا چاہنے والا نہ اللہ کا ہے نہ علی کا ہے۔ صلوات۔ میرے مددگار اللہ کے مددگار ہیں، میرے ناصر اللہ کے ناصر ہیں۔ والذی خلقنی لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد، جس ذات نے مجھے خلق کیا اس کی قسم، جس ذات نے مجھے خلق کیا اس کی قسم، اصحاب محمد کے حافظین آج بھی جانتے ہیں کہ ناقصین، قاسطین، مارکین یہ ملعون ہیں۔ جنہوں نے بیعت کی اور توڑ دی، مقابل میں آ گئے جنہوں نے ساتھ ہی نہیں دیا اور ہٹ گئے، تو یہ تین گروہ تھا۔ ایک کو ناقصین کہا گیا، ایک کو قاسطین کہا گیا، ایک کو مارقین کہا گیا۔ الا نساء للنبی، میں نہیں کہتا، نبی نے بھی فرمایا ہے۔ صلوات۔ لقد آتانی اللہ تبارک و تعالی، میرے خلاف بغاوت کرنے والے، میرے خلاف خروج کرنے والے نبی امی کی زبان پر بھی ملعون ہے۔ لہذا علی کے مخالف نہ ہونا، علی کے مقابلے میں نہ آنا، چاہے گھر کا آئے۔ صلوات۔ لقد، ایک صلوات اور پڑھیں آپ سے۔ لقد آتانی اللہ تبارک و تعالی لم یؤت احدا قبلی ما خلا النبی، اللہ نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ مجھ سے پہلے سرکار ختمی مرتبت کے علاوہ کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ میں کہتا ہوں اگر ملی ہے تو اسی گھرانے میں ہے۔ صلوات۔ وَأَتَمَّ عَلَيْهِ النِّعَمَ وَرَضِيَ لَهُمْ إِسْلَامَهُمْ، نعمت پوری ہوئی میرے ذریعے سے، اسلام مکمل ہوا اور اللہ راضی ہوا میری وجہ سے۔
تو اللہ اپنے اسلام سے راضی ہوا ہے تو صرف میری وجہ سے. جب اللہ مجھ سے راضی ہے اور میں اس سے راضی ہوں تو جس سے میں خفا ہوں اللہ اس سے خفا ہے. اب کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. معیار سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. صلوات ہے. انا الہادی انا المہتدی، میں ہدایت دینے والا ہوں. مجھے ہدایت وہاں سے ملی ہے، یعنی ہادی بھی ہوں مہتدی بھی ہوں. انا ابو الیتاما والمساکین، میں یتیموں اور مسکینوں کا باپ ہوں. باپ کی خدمت کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کسی کو پاس ایسا نہ ہو کہ لباس کی کمی ہو، رہنے کی کمی ہو. اس کا مطلب سارا انتظام جو اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے وہ انتظام سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. ایک صلوات مل کے اور پڑھ لیں آپس میں. انا ملجأ کل ضعیف، مولا علی کا خطبہ ہے، غور سے سنیے گا. انا ملجأ کل ضعیف، میں ہر ضعیف کی اور کمزور کی جائے پناہ ہوں. میں کمزوروں کا مددگار ہوں. جتنے کمزور لوگ ہیں سب میرے پاس مدد کے لیے آتے ہیں. میں کسی کی مدد کو رد نہیں کرتا ہوں. وما من کل خائف، ہر خوف زدہ کے لیے امان میں ہوں. ڈرنا مت، علی موجود ہے تمہیں پناہ دینے کے لیے. کیوں دنیا والے اگر بلا وجہ ڈرا رہے ہیں تو خوف نہ کرنا. پناہ دینے والے کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. انا حبل اللہ المتین، میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں. صرف رسی نہیں، مضبوط رسی ہوں کہ کوئی اسے کاٹ نہیں سکتا، اسے وہی توڑ نہیں سکتا. دنیا نے بڑے حملے کیے لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا. انا عروۃ الوثقی، قابل اعتماد اگر کوئی ذات ہے تو امیر المومنین کی قابل بھروسہ ذات ہے. انا کلمۃ اللہ، میں اللہ کا کلمہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری کلمہ آپ ہی ہیں. ہم لوگ کامل کے قائل ہیں، ناقص کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وعین اللہ، اللہ کی آنکھ میں ہی ہوں. اب تو کوئی بات نہیں ہے، آگے جتنا کہنا ہے کہہ لیجئے، وہ دوسری جگہ ہے. اذن اللہ بھی یہی ہے، لسان اللہ بھی یہی ہے، صد اللہ بھی یہی ہے، قلب اللہ بھی یہی ہے، ید اللہ بھی یہی ہے. صلوات. انا لسان اللہ الصادق، میں اللہ کی سچی زبان ہوں. لسان صدق علیہ، قرآن میں یہی تو آیت ہے. یعنی اللہ کی اگر کوئی سچی زبان ہے، سمجھ رہے ہیں، تو علی کا ترجمہ بلندی کا خالی نہ کرنا. وہ کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، لیکن جس نام میں زیادہ زور ہے اسے علی کہتے ہیں. ترجمے کی بلندی میں اتنا زور نہیں ہے. صلوات.
ہاں وہ ید اللہ فرما دیا، میں بھی ید اللہ ہوں، ید اللہ ہوں، اور میں مغفرت کا دروازہ ہوں۔ اگر تمہیں اپنی گناہوں کو معاف کرانا ہے تو میرے دروازے پر آ جاؤ۔ تو باب مدینۃ العلم بھی ہے، باب اللہ بھی ہے، باب المغفرت بھی ہے۔ من عرفنی وعرف ربہ، جس نے مجھے پہچان لیا اور میرے حق کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ بہت اہمیت کا جملہ ہے جو آپ کے ذہنوں تک پہنچا ہے کہ من عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے مجھ کو نہیں پہچانا اس نے رب کو نہیں پہچانا۔ جو رب کو نہ پہچان سکے رب والا نہیں ہے۔ صلوات۔ لا ینکرو حق الا راد علی اللہ وعلی رسولہ، میرے حق کا منکر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے۔ بھائی دنیا میرے حق کو جانتی ہے، دنیا میرے حق کو پہچانتی ہے، تو اگر کوئی انکار کر دے تو حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے۔ تو حق سے انکار کرنے والا اگر مخالف خدا و رسول ہے تو حق پر قبضہ کرنے والا حق پر قبضہ کرنے والا ہے، صرف انکار کرنے والا مخالف شمار کیا گیا ہے۔ تو جس نے قبضہ ہی کر لیا، انا قسیم الجنہ والنار لا يدخلهما احد الا بتقسیمی، میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی، کتنا ہی قریبی نبی کا ہو، الا بتقسیمی، جب تک میں تقسیم نہ کر دوں، یعنی جہنم و جہنم تقسیم ہوگا تو میری وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ صلوات۔ میں باب الایمان ہوں، ایمان کا دروازہ میں ہی ہوں۔ لا یتقدم منی احدا الا محمد، میں ہی ایمان کا دروازہ ہوں، محمد کے سوا کوئی شخص بھی مجھ سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ سرکار کے علاوہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھ جائے، اس لیے کہ سرکار آگے ہوں گے، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ صلوات۔ میں صاحب کرامات ہوں، فَاسْأَلُونِي عَمَّا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پوچھو، آج کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ کو بھی لوگ بتائیں گے، موجودہ کو بھی لوگ بتائیں گے، ہم سے تو پوچھو قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، تو پوچھنے والوں کو بھی علی سے ویسا ہی ذہن ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو سوالات تاریخ میں ملے ہیں وہ بہت کمتر ذہن رکھنے والوں کے ہیں کہ کتنے بال ہیں، وہ بال پیدا کر لیا، کون انڈے دیتے ہیں، کون بچے دیتے ہیں، کچھ تو ایسی بات پوچھتے جو مستقبل میں تمہیں فائدہ دیتی۔ جب مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب میں بتاؤں گا، تو پوچھ لیے ہوتے، اس لیے بہت سی چیزیں تم نے دیکھی ہیں، اسی وقت پوچھ لیتے کہ جب یہ چادر ہوا میں اڑ رہی ہے تو ہمارے لیے بھی کوئی طریقہ بتائیے۔
بھائی حدیث بساط ہے یا نہیں ہے؟ جس چادر کے اوپر مولا علی نے بٹھایا اور طواف کرا کے پھر پہنچا دیا ہے، تو اب اگر اس چادر کے یہ خصوصیات ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ پوچھ لیے ہوتے تو اتنے دنوں کے بعد نہ اڑتے، پہلے ہی اڑنے لگتے۔ اتنے دنوں کے بعد نہ اڑتے۔ اما کان علی عہد کل نبی، جو کچھ سابقہ انبیاء کے عہد میں ہو چکا ہے وہ بھی پوچھ لو۔ تو اس زمانے کی بات سرکار، آپ تو نبی کے زمانے میں آئے، جب وہ بتا رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس زمانے میں تھا، جب تھا جبھی تو بتا رہا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جبھی تو بتا رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس زمانے کی بھی باتیں بتا رہے ہیں تو اس زمانے میں وہ موجود ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ لفظ اور بھی فرمائی ہیں جو میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ انا الاول انا الاخر انا الباطن انا الظاہر انا امین اللہ انا وحی وانا امید انا وحی لا یموت۔ میں اول بھی ہوں، میں ہی آخر بھی ہوں، میں ہی باطن بھی ہوں، میں ہی ظاہر بھی ہوں، میں ہی اللہ کا امین بھی ہوں، میں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں ہی حیات دیتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں۔ مولا علی کا فقرہ ہے، دیکھیں اسی لیے میں لکھ کے لے آیا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں انا وحی لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آ سکتی۔ کہ بھائی اب تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ آل محمد کو موت نہیں آتی، لہذا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے۔ ہاں تو ایسے ہی ہے جیسے وہ یہاں پر حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ صلوات انا اول من آمن برسول اللہ، میں ہی وہ پہلا ہوں جس نے سب سے پہلے ایمان و اسلام بتایا۔ ہاں دنیا کو اسلام اور ایمان بتانے والے سب سے پہلے مولا علی فرما رہے ہیں میں ہی ہوں۔ ہاں آپ تو کل ایمان ہے۔ انا الظاہر ظاہر الاسلام، میں ظاہر ہوں کیونکہ میں نے کبھی اسلام کو چھپایا نہیں۔ میں ظاہر ہوں، میں نے کبھی اسلام کو چھپایا نہیں۔ انا باطن و عین فی العلم، میں باطن ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ سر چشم علم و حکمت ہوں۔ اگر علم چاہیے تو میرے پاس آ جاؤ، اگر حکمت چاہیے تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو علم و حکمت کا سر چشمہ میں ہوں۔ انا اخی انا وحی سنت رسول اللہ، میں رسول اللہ کی سنت کا زندہ کرنے والا ہوں۔ میں نے ہی سنت الہیہ کو، سنت رسول کو زندہ کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ یعنی جب سنت رسول اسلام ختم ہو رہی تھی تو اس کا حیات دینے والا میں ہوں، یعنی اللہ کی بھی سنت بچا رہا ہوں، رسول اللہ کی بھی سنت بچا رہا ہوں۔ ورنہ لوگ 25 سال میں بھول گئے تھے، اور جب نماز سب سے پہلے پڑھائی تو لوگوں کی زبان پر یہی جملہ تھا، آج آپ نے وہ نماز یاد دلا دی۔ صلوات انا امیت البدعات، میں نے بدعتوں کا قلع کما کر دیا ہے، بدعتوں کو ختم کرنے والا میں ہوں۔ انا حی لا اموت لا فی شہید، میں ایسا حی ہوں جسے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں شہید ہوں۔ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔ شہید کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، رزق پا رہے ہیں، دنیا کو رزق دے رہے ہیں۔
تو جو ذات رزق دینے والی ہے اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ مولا علی ہیں جنہوں نے کائنات کو اس انداز سے علم دیا، سارے لوگ اپنا در جھکا رہے ہیں باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر۔ تو جب اتنے ختم کروں میں اور ایک صلوات اور پڑھیں آپ جیسے بتائیں۔ ابھی دوسری کڑی بعد میں پڑھیے سنیے گا پھر۔ تو میں جو ہے حیات دینے والا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، ایسا ہی ہوں جسے موت نہیں آتی، میں شہید ہوں جسے موت نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہداء ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ اتنے علوم و کمالات کے مالک کا نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ جس میں اتنے کمالات پائے جا رہے ہیں انہیں مولا علی کہا جاتا ہے۔ ایک کمال برداشت نہیں ہوا تو اتنے کمالات دنیا کو کیسے برداشت ہوئے؟ اس لیے آپ کی دشمنی کائنات میں سب سے زیادہ ملے گی۔ ظلم ہے، بربریت ہے، اس لیے کہ نبی ابھی دنیا سے گئے تھے کہ جس در پر نبی کا سلام تھا آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئیں۔ یہ کہا گیا ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ یہ کہا نہیں گیا بلکہ آگ لگا دی۔ سرکار اپنے گھر سے نکلتے تھے، ادھر سے گزرتے تھے، یا اللہ کے گھر سے نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو اہل بیت کے گھر سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے جاتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز کے بعد ہم لوگ جو سلام پڑھتے ہیں وہ سیرت نبی ہے، ہم لوگ جو زیارتیں پڑھتے ہیں وہ سیرت نبی ہے، لیکن اس در کا کوئی وقار نہ رہا۔ آگ اور لکڑیاں خالی جمع نہ ہوئیں بلکہ آگ لگا دی۔ نبی کی ایک بیٹی در اور دیوار کے بیچ میں آ گئی، ہائے میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، ہائے میرا بچہ شہید ہو گیا۔ مظلوم کائنات ہے جسے زہرا کہا جاتا، اور جو در اور دیوار کے بیچ میں آیا اس کا سینہ بھی زخمی ہو گیا، اس کی پشت بھی زخمی ہو گئی۔ یہ ہے منزل وہ جو دادی کی ہے۔ پوتی کو اوپر بھی بڑا ظلم ہوا جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھ دیا گیا۔ بچی فریاد کر رہی تھی، پھوپھی اماں میری مدد کرو، پھوپھی اماں میری مدد کرو۔ زینب آواز دے رہی تھی، بیٹی تمہاری پھوپھی کے لیے امر بڑا مشکل ہے کہ تم مدد کے لیے بلا رہی ہو اور تمہاری پھوپھی مدد نہیں کر پا رہی ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں کربلا میں دو امانت بڑی چھوٹی ہے رباب کی، ایک اصغر ہے جو 6 مہینے کا ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اے مظلوم اصغر، تمہیں پانی نہ ملا، ہرملہ کا تیر مل گیا۔ زمین میں دفن ہوا بچہ لیکن زمین میں نہ رہ سکا، ایک سر کم نکلا۔ جب شمار کیا بڑے بڑے بھالے، بڑے بڑے نیزے زمین کربلا میں گاڑتے ہوئے جا رہے تھے، جہاں نرم زمین ملی نیزہ اندر گیا، علی اصغر کا لاشا باہر آ گیا۔ جزاکم و ربکم۔ سر و تن میں جدائی کی، نوک نیزہ پر اصغر کا سر ہے۔ ہائے وہ بہن کس عالم میں ہے جسے پانی نہ ملا۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام کا بازار اور شام کا زندان اور شام کا دربار، اگر کہیں پانی تقسیم بھی ہوا تو بچی کو پانی دکھا کے زمین پر گرا دیا۔ واہ سکینہ، اے مظلومہ، تیرے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا۔ جس زندان میں مقید تھی، بڑا سخت زندان تھا جس میں دن کی دھوپ تھی، رات کی اوس تھی۔ ہاں زادارو، کبھی بابا کو آواز دے رہی ہے،
اہل حرم میں گریہ کی صدا بلند ہوئی جب رات کے سناٹے میں بابا کو یاد کیا، بابا نہ ملے، کٹا ہوا سر آیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جب یزید نے امتحان لیا، دربار میں کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ آپ کٹا ہوا سر جیسے ہی آیا، منہ پر منہ رکھ کے فریاد شروع کر دی، بابا ابھی تو آپ تسلی دے رہے تھے، ابھی تو آپ دلاسا دے رہے تھے، آپ کو کس نے قتل کر دیا، آپ کو کس نے شہید کر دیا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بچی فریاد کرتے کرتے خاموش ہو گئی، بی بی یہ سمجھی سو گئی، اب یہ سوئی تو ہمیشہ کے لیے سوئی، اب اسی زندان میں یہ رہ جائے گی۔ ہائے عالم غربت و مسافرت، ایک بچی دنیا سے رخصت ہو گئی، کسی کی موت عالم غربت و مسافرت میں نہ ہو۔ جیسے اہل حرم کے اوپر یہ مصیبت آ گئی، عزادارو غسل و کفن خود ہی دیا ہے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ بھائی نے سکینہ کی وصیت کے مطابق قبر کھودی، قبر میں رکھا، دو ہاتھ نمودار ہوئے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توکے خاردار تھا، کس طریقے سے قبر میں رکھا، دو ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ بیٹا میری امانت مجھے دے دو، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، ایک بچی زندان میں ہمیشہ کے لیے، جب اہل حرم رہا ہوئے اور رہائی کے بعد انہیں تبرکات مل گئے تو چادریں ملی، جب چادروں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، ایک ایک چادر زینب نے تقسیم کر دی، ایک چھوٹی سی چادر بچی جس کا لینے والا نظر نہ آیا، زینب نے آواز دی، زندان میں پہنچ کے بیٹی اٹھو، قبر سکینہ پر چادر بچھائی، ہم رہا ہو گئے، کیا مدینے نہیں چلو گی؟ آواز آئی، پھوپھی اماں آپ مدینے جائیے، صغرا بہن کو سلام کہیے گا۔ مجلس اختتام پر ہے عزیزو، یہ قافلہ کربلا ہوتے ہوئے مدینے پہنچ گیا، قبر رسول پر پہنچے، بی بی آ گئی، سنانی لائی ہنانا، آپ کی امت نے آپ کو کس طریقے سے اجر رسالت دیا، خیمے جلا دیے گئے، سروں سے چادریں چھینی گئیں، بچوں کو تماچے لگائے گئے، بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے، وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ لوٹ کے واپس آ گیا، حسین شہید کر دیے گئے، گھروں کے دروازے کھل گئے، جوگ در جوگ لوگ سڑکوں پر آنے لگے، ایک طویل القامت خاتون ایک بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے جیسے ہی آئی بچے کو لے کے وہ بی بی، بچے نے اپنی دادی کا ہاتھ چھوڑا، صاحب علم کے پاس آ گیا، یہ علم تمہارے پاس کہاں سے مل گیا؟ ایک مرتبہ بچے کے لیے پوچھنا شروع کیا، آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ آپ کس کے فرزند ہیں؟ بچے نے کہا میرے سوال کا پہلے جواب دے دیجئے۔ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے کہ بچے کی وجاہت سے سمجھ گیا کہ یہ ابو الفضیل عباس کا فرزند ہے۔ علم دو طریقے سے ملتا ہے، یا جاننے والا علم چھوڑ دے تب دوسرا علم لے لیتا، یا میدان میں جانے والا شہید ہو جائے تو علم کسی اور کو ملتا ہے۔ بشیر نے کہا صاحبزادے جب تک بابا زندہ تھے علم تمہارے بابا کے پاس تھا، شہادت کے بعد یہ علم دوسروں کے ہاتھ میں پہنچا ہے۔ ایک مرتبہ بچہ اپنی دادی کے پاس گیا، دادی جان کربلا میں میرے بابا شہید ہو گئے۔ ام البنین بقیع کے اندر داخل ہوئی،
جیسے ہی داخل ہوئی ایک مرتبہ 4 بیٹے ہیں، چاروں کے نشانے قدم بناتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے مٹا دے رہی تھی، فرماتی تھی بچوں تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس غریب مظلوم کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب